बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी आपको ईद ट्रांसमिशन में हम खुशामदीद कहते हैं और आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो। उम्मीद करते हैं आपका आज का ईद का दिन बहुत मज़े का होगा, मज़े के पकवान से आप लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो हमने भी ये सोचा कि आपकी इस बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को दोबाला करने के लिए उन खूबसूरत मेहमानों से आपका तारुफ करवाया जाए कि जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनको रोज़ाना की बुनियादों पर आप देखते हैं। हमने सोचा कि उनकी ज़ाती लाइफ को एक्सप्लोर करें और जाने कि वो ईद किस तरह मनाते हैं। तो हमारी बड़ी ये खुशकिस्मती है कि वो आज मौजूद मेहमान अपने ईद के दिन को कीमती वक्त को निकाल कर आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आप में और मेहमानों के दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं होना चाहूँगा। बगैर किसी तमहीद के मैं तारुफ करवाता चलूँ। राइट साइड से मैं तारुफ करवाऊँगा सबसे पहले। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उनकी खूबसूरत बातें ख़ासतौर पर नौजवान तबके के हवाले से मैं अक्सर ये बात करता हूँ, खा वो बूढ़े हों, बच्चे हों, नौजवान हों, मर्द हों, ख़वातीन हों, लेकिन जब वो खिताब के लिए आते हैं, गुफ्तगू करने के लिए आते हैं, तो एक मजमे पर सकूत सा तारी हो जाता है। घंटों गुजर जाते हैं लेकिन सुनने वालों का दिल नहीं भरता। इतनी खूबसूरत और आसान पेराए के अंदर वो खूबसूरत बात करते हैं कि दिल चाहता है कि बार बार उनको सुने। आप समझ गए होंगे मेरी मुराद अल्लामा नासिर मदनी साहब हैं। खुद भी खूबसूरत हैं और वैसे भी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। मदनी साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक मेरा चांद, आपको भी। सर, कैसी गुजरी आपकी ईद? बेहतरीन। तुहानू पता है वड्डी ईद ते फिर छोटा गोश्त, वड्डा गोश्त ते फिर मुख्तलिफ किस्म दीयां बोटियां पार्टियां, किसी घर वेखण दी लोड़ ही नहीं, हर घर च वाधू माल हुंदा है। नहीं, इसमें तो मौलवियों तो वैसे भी खास करके तो वैसे ही किसी चीज़ की कमी नहीं होती। आपकी ईद के बारे में डिटेल से एक मजे की गल है, वड्डी ईद ते गोश्त मौलवियों नू लभदा है, पैसे नहीं लभदे। ओए होए होए, यानी कि गोश्त मिलता है, पैसे नहीं मिलते। ठीक है सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे खूबसूरत मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी भी गुफ्तगू ऐसी है कि आप सुनते हैं तो खूबसूरत भी और नया दूल्हा भी। हाँ, नया दूल्हा भी, खूबसूरत भी और नए दूल्हा भी मौजूद है हमारे साथ, उनका भी तारुफ करवाएंगे। और मेरी लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब इफ्तिखार रफ़ी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। और सच्ची बात तो ये है कि बाकी लोगों की तरह मैं भी सर जब आपको सुनता हूँ और दिल करता है कि बार बार आपकी खूबसूरत गुफ्तगू सुनूं। और उसके अलावा वरना अक्सर ये होता है कि जो बड़ी कद की शख्सियात होती हैं उनसे मुलाकातों के हवाले से एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। तो सर, आपसे बात करके, आपसे मिलके हमेशा की तरह बहुत अच्छा महसूस होता है। आपको सर बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के अपनी इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं सर। बहुत शुक्रिया जी आपके चैनल का, और आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और आपके देखने वालों को तमाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको बहुत ईद मुबारक। चलें जी। और उसके साथ मौजूद हैं फ़रूख शहबाज बड़ाइच साहब। सब लोग इनके जो नरम लहजे के अंदर जो तुंदो तेज़ सवालात हैं वो वाकिफ़ हैं, बड़े तल्ख सवालात करते हैं। और शादी के बाद इनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है कि नहीं। सबसे पहले आपको तो दो मुबारकबाद देनी बनती है, शादी की भी मुबारक और आपको ईद की भी मुबारक। कैसी गुजरी ईद आप? मेरी बहुत अच्छी गुजर रही है। आप सबको ईद मुबारक, बल्कि आपके देखने वालों को पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, उन सबको ईद मुबारक। हमारी ईद तो वैसी हो गई है, अपने दाएं तरफ इफ्तिखार रफ़ी साहब हैं, बिल्कुल सामने मेरा चंद, मेरा मक्खन नासिर मदनी। सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हमारे पूरे चैनल वालों की ही ईद हो गई। बस कहीं पे वो मटन या बीफ नज़र नहीं आ रहा जो आपने यहाँ पे टिक्के या बारबेक्यू। अभी बकरा ज़िबा करने में टाइम लगता है भाईजान। ये डिजिटल अभी कोई ऐसा बकरा नहीं आया जो फौरन में टाइम लगेगा आपको सबको खिलाएंगे। मदनी साहब हो और कोई खाना खापे ना हो, ये नहीं हो सकता। मदनी साहब, आपसे शुरू करता हूँ। बचपन की ईद नासिर मदनी की और अब की ईद, क्या आपको बुनियादी फ़र्क नज़र आता है? बचपन की तो बड़ी खुशगवार होती थी, अपने घर का जानवर पकड़ कर गलियों में घूमना और बच्चों को दिखाना कि हमने कुर्बानी ली है। शौक़ होता था उसको ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, उसको चारा डालें, ज़्यादा से ज़्यादा उस जानवर की खिदमत करें कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए। तो अब तो वो होता है कि मंडी से लिया, जैसे फ़र्क भाई भी मेरे साथ कई दफ़ा मंडी में होते हैं, तो लेकर बस घर बांध दिया, बच्चों जाने और कुर्बानी जाने। तो हम तो ईद वाले दिन बस आपको पता ज़िबा करना होता है। ज़िबा करना होता है। मदनी साहब, बड़ी ईद पे आपको खाबो शाबो का तो शौकीन होगा, सिर्फ खाने का ही शौक है या बनाने वगैरह का भी शौक है? पहले नंबर ते मौलवियों की अल्लाह ने किस्मत बड़ी सोहनी बनाई है भी। उन्होंने तो रोज़ छोटा गोश्त, तिक्का बोटी, मलाई बोटी, बर्गर, बारबेक्यू, ब्रोस्ट, हर शय उन्होंने रोज़ लभदी। यानी तुसी पकाने वाले, असी खाने वाले। तो ईद पे तो खाबे वैसे ही बड़ी ईद पे गोश्त बना कई इंसान जो है ना देख के ही पुर हो जाता है। तो खाने में जब इतनी देर में खाना पकता है उदों पहले बंदा कोई भलियाँ खा लेंदा है, कोई फ्योनियाँ खा लेंदा है। जो बकरे की वारी होती जी ढिड फुल होया हुंदा है।
صحیح. اچھا مدنی صاحب, آپ نے اس طرح بتایا کہ عید پہ ویسے ہی مولویوں کی تو 365 دن ہی عید رہتی ہے, ماشاءاللہ خوابوں سے مزین ہوتے رہتے ہیں. افتخار بھائی ماشاءاللہ آپ تو بڑے فٹ ہیں, سلم سمارٹ بھی ہیں, تو آپ کی عید کس طرح کی گزرتی ہے؟ آپ کے کھانے پانے میں ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں یا پھر آپ بھی کہتے ہیں کہ عید ہے اور آج خوابوں کا ٹائم ہے؟ نہیں, میں عید والے دن سنت نبھاتے ہوئے ایک آدھی بوٹی کھاتا ہوں بس. نہ کریں سر. ایک یا آدھی؟ ایک یا تھوڑی سی, اس سے زیادہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اس جانور سے کیونکہ محبت ہو چکی ہوتی ہے آپ کو, اور شاید کیونکہ میں سبزیاں زیادہ پسند کرتا ہوں, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ عید پہ جو رونق لگتی ہے اور جس طرح سے آپ ذبح کرتے ہیں اور پھر گوشت بنانا اور پھر دے کے آنا رات کو 2-2:30 تو اسی کام میں بچ جاتے ہیں نا کہ وہ دے کار پہنچاؤ دے کا. یہ تو SMS بھی نہیں ہے جی, آپ پہنچانا ہوتا ہے, ذمہ داری ہوتی ہے. سبزیوں میں بھی آپ اتنی فٹنس ہے آپ کی, تو پھر تو مشورہ دے آپ اپنے آئیڈین کو کہ بھی سبزیاں کھائے کریں. آپ کی سبزی میں بھی اتنی فٹنس. نہیں, میں کھانا سب کچھ ہے, لیکن میں پسند سبزیاں زیادہ کرتا ہوں. اچھا. نہیں, مجھے دوسرے فیکٹر میں زیادہ لوجک نظر آ رہی ہے. آپ نے کہا کہ جس جانور سے الفت ہو جاتی ہے, اور آپ سارے لوگ تو ویسے ہی بڑے حساس طبیعت کے ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ اس لیے بھی نہیں کھاتے ہوں گے کہ یار جس کو زندہ دیکھا ہے, جس کی خدمت کی ہے, یہ والا فیکٹر بھی کہیں نہ یہ تو بالکل جی ایک محبت, وہ قربانی نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جی آپ اس کو لاتے ہیں 4 دن رکھے, آپ کو ایک خاص محبت ہو جاتی ہے اس جانور سے. آپ اس کے لیے چارہ لا رہے ہوتے ہیں, اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, وہ جھانجریں اس کو پہناتے ہیں, میرے بچے کے سارے. تو وہ یہ اس حوالے سے نہیں, ویسے بھی ایک فیئر بھی رہتا ہے کیونکہ ہم جو عام دنوں میں گوشت کھاتے ہیں وہ فارمی ہوتا ہے, یہ دیسی بکرا ہوتا ہے. اس کے فائبر میں اس کے فائبر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, اور پھر یہی وجہ ہے وہ جو ہمارے ہاسپٹل بھرتے ہیں سر شام کو دیکھ لیں جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے پرہیز ہی کرنا چاہیے, زیادہ بہتر ہے. اچھا, پھر وہی سوال جو میں نے مدنی صاحب سے کیا تھا کہ افتخار رفیع کی بچپن کی عید اور اب کی عید, کیا بنیادی ڈفرنس کیا نظر آتا ہے آپ؟ بچپن کی عید میں لوگوں کے بکرے خاص طور پہ اپنے ماموں کے پھرایا کرتے تھے, کیونکہ ابا جی ایک چھوٹے ملازم سرکاری ملازم تھے, تو ہم نے تو کبھی بقرعید پہ موقع ہی نہیں آیا کہ جانور خرید کے لایا اور ذبح کریں. بڑا غریب آدمی تھا میں. جب خود کمانا شروع کیا تب سے قربانی شروع کی, اور تب سے اب تک کرتے ہیں. مطلب میں اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار ہمارے گھر میں چھوٹا گوشت اس وقت پکا تھا جب میں نے جاب شروع کی تھی 1990 میں. اس سے پہلے حلال کی کمائی میں نہ تو قربانیاں ہو سکتی ہیں اور نہ حج ہو سکتا ہے اب تو, اور وہی حال پہلے تھا. تو میری بچپن کی عید بڑی اور طرح کی تھی. لوگوں کے بکروں کو پالنا 10-10 20-20 دن مہینہ. یہ تو میرے سب بچوں کا شوق ہوتا ہے کہ گلی محلوں کے بکروں کو قربانی سے زیادہ اس چیز کا بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ بکرے چرائیں, ان کو لے کے باہر جائیں, بچوں کے ساتھ گھومے پھریں. تو وہ والا سین تھا. باقی آپ تو خیر اللہ کا بڑا احسان ہے, مالک کا کرم ہے, لیکن میری عید وہ زیادہ اچھی تھی. بلکہ پتہ ہے کیوں مجھے وہ زیادہ عید اچھی لگتی ہے جو گزر گئی. آف کورس بچپن کی جو عید ہوتی ہے اس کے اندر وہ جو تھا نا کہ آپ کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی تھی. مطلب جو جوتی بھی لیتی ہے نا تو 10 بندے نے تو کھانی ہی گیا, کوئی آ رہا ہے میں جوتی لے کے آیا, عید تھے وہ دور تھا. اب تو آپ صرف خواہش کرتے ہیں, ATM مارتے ہیں اور آپ خرید لیتے ہیں. تو وہ زندگی جس کے اندر ایک رومانس تھا, کسی بھی وہ چاہے بقرعید ہو, چھوٹی عید ہو, آپ نے سائیکل لینی ہے, آپ نے بائک خریدنی ہے, کمیٹیاں ڈال رہے ہیں, وہ والا رومانس جو غربت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نا, وہ آسودگی میں نہیں ہے. آسودگی میں ہوتی ہے, یہی بات ہے. فاروق میں آپ سے تو یہ سوال نہیں کروں گا آپ زیادہ بناتے ہیں یا کھاتے ہیں. آپ کے ماشاءاللہ بتا رہی کہ آپ کو کھانے کا ہی شوق ہے, لیکن بڑی نہیں فی صاحب ایسا ہی ہے معاملہ, میں ان کو جانتا ہوں. اچھا, اس کا قد زیادہ ہے, یہ کھاتا زیادہ نہیں ہے. نہیں سر, یہ پہلے میں بھی اسی چیز میں مبتلا تھا, غلط فہمی میں. اصل میں یہ فرق سے کھاتے کام میں کھلاتے زیادہ ہے, مگر کھلاتے دال ہی ہیں. جب بھی میں گیا ہوں ان کے پاس دال لے کر ہی بیٹھا ہوں. فاروق صاحب یہ کیا معاملہ ہے یار, آپ دال کھلاتے ہیں مدنی صاحب؟ نہیں آپ کھلاتے ہیں, میں نے ہم تو ہمیشہ میں فاروق صاحب سے تسی میرے ہوتے ہیں نشان. میں جب بھی آتا ہوں آپ کے پاس فاروق صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, کئی اور دوست بھی بیٹھے ہوتے ہیں. آج ہم نے آپ کا گلا شکوہ دور کرنا ہے, آپ کو مٹن وہ تو آج کا تو مفت کا کام ہے. آج والا نہیں, مدنی صاحب ٹک شک کی مار لی ہے, انہیں سارا پر لینا دے تو بھی دال دی لگی. آپ مجھے جتنا مرضی میرے سوال سے ڈیٹ کریں فاروق, میرا سوال میں سوال کا جواب دیتا ہوں, لیکن ہم آپ کی یا کسی بھی دوست کی اس دعوت کو تسلیم نہیں کریں گے جس میں مٹن یا بیف ہوگا عید کے پاس. کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہر عید پہ آپ کی روایت رہی ہے گوشت جمع کرنا اور بعد میں دوستوں کو کہنا چلو جی میں آپ کی دعوت کرتا ہوں. یار یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے, غریبوں کو جانے دیا کریں. میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں, میں نے سوال پہلا آپ سے یہی کیا ہے
عید پہ صرف کھانے کا ہی شوق ہے یا کھاتے کھلاتے بھی ہیں؟ ہم نے تو بڑی دیر سے منتظر ہیں کوئی دعوت کریں میری افی صاحب کی، مدنی صاحب کی، کوئی جائیں آپ کی میں طرف؟ 100% کرنے کے لیے تیار ہم نے ہوں. تو آپ ابھی آ جائیں، ابھی آ تک جائیں. اپنی نئی بھابی کے ہاتھ کا بھی چائے تک نہیں پی. چائے تک نہیں میں آپ پی. یہ کو دیکھیں کھلانے گلا کے آ گیا لیے- مدنی صاحب. صاحب میرے خیال سے یہی معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا. سر یہ نئی بھابی کا لفظ استعمال ایسے کیا جس طرح ایک پرانی بھابی بھی کوئی ہے. بس اچھا میں جو نہیں یہ پہلی اور پہلی کی بات ہے. کھانے کھلانے کی جو باتیں ہیں نا، کھانے کھلانے کی، اس پہ یہ ہے کہ میں بھی ان کی طرح عید پہ کوئی اس طرح زیادہ گوشت خور نہیں ہوں، ٹھیک ہے، خاص. لیکن ایک شوق وہی سارا جو عام طور پہ ہوتا ہے، کچھ مختلف نہیں ہے کہ وہ جانور کو لانا، اس کا خیال کرنا، اس کی کیئر کرنا، یہ سارے ہی کرتے ہیں اور سب کے بچپن کی یہ یادیں ہیں. میرے ساتھ بھی وہی وابستہ ہیں اور بلکہ اب وہ کنورٹ ہوئی ہیں. میرے بھتیجا ہے، بھتیجی ہیں، تو وہ اب جب وہ جانور آتا ہے تو ان کو میں دیکھتا ہوں ایگزیکٹلی وہ، یعنی کہ جانور کے پاس جاتے ہوئے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کھلا بھی رہے ہوتے ہیں. یہ وہی یادیں ہیں جو ہمارے ساتھ کہیں نہ نہیں کہیں مجھے ویسے ہر کی اپنی ساسلی گوشت لے جائیں گے بھائی جان وہ پورا بکرا وہاں پہ لے کے جائیں گے آپ گوشت اچھا کی دوسری بات بات یہ ہے کہ میں جو قربانی وغیرہ ہم اب میرا کبھی بھی نا وہ درمیان میں ہوتا تھا. پہلے تو ہم کرتے تھے سارے مل کے، یعنی کسائی آیا اس کے بعد رشتہ دار ہم سارے اکٹھے ہو گئے اور قربانیاں کی کرتے گئے. ایک باری آئی، دو سی آئی. تو میرا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں درمیان میں سے نا کام چور تھا، اس میں سے بھاگ جاتا تھا نا. مجھے یہ اچھا لگتا کرتے ہوئے نا. نہیں یہ اچھی بات ہے بھائی جان، مجھے گوشت پتہ ہے بناتے آپ ہوئے ماشاءاللہ شروع سے ہی کام آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کا تو پروفیشن ہے. نہیں یہ اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. کام چور ہوتا تو اس سٹیج پہ نہ پہنچتا. نہیں میں اس سے اپنے کام کو کام کھلانے کے سمجھتا معاملے ہے. میں ڈنڈی شنڈی اچھا کھانے میں ڈنڈی نہیں مارتا میں، کھلانے میں ڈنڈی مارتے ہیں. کھلانے میں بھی نہیں اور کھانے میں بھی نہیں، دونوں میں نہیں، بنانے میں. ٹھیک ہے مارتے ہیں، اس پہ مزید بھی ڈسکشن کریں گے. ناظرین ہماری خوبصورت ٹرانسمیشن جاری ہے، یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ سب کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں مبارک ہوں، ڈھیروں خوشیاں آپ کو مبارک ہوں. اور بریک کے بعد ایک بہت ہی ہمارے خوبصورت مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ویسے تو وہ اینکر ہیں لیکن دیکھنے سے وہ کسی فلم سٹار سے کم نہیں لگتے. ایکٹر بھی ہیں کیونکہ اینکرنگ اور ایکٹنگ میں اب زیادہ فرق نہیں رہا. محسن بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت بہت شکریہ آپ کا. بھٹی آپ نے صاحب اتنے خوبصورت لوگوں کے درمیان آپ نے مجھے بھی بلا لیا آئے. ہے تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے. سر ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے. بھٹی صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت عید کی مبارک ہو. بہت بہت شکریہ. کیسا گزرا عید کا دن آپ؟ بہت اچھا، بہت مصروف. میرا تھوڑا سا ذرا زیادہ ٹف ہوتا ہے. مصروف کوئی؟ ہاں کیونکہ وجہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو سلاٹرنگ کرانی ہوتی ہے وہ عام لوگوں نے نہیں اس طرح کروانی ہوتی. اس لیے میرا جو ہے نا وہ مجھے خاص قصاب چاہیے ہوتا ہے. پھر وہ قصاب چاہیے ہوتا ہے جو اس کا خون پراپرلی ڈرین ہونے دے اور پھر اس کو زیادہ دیر لٹکائے رکھے. تو اس لیے میرے لیے تھوڑا ٹف ہوتا ہے. اسی لیے بٹ صاحب کسی کو کہتے ہیں نا قربانی میری کر دو، وہ سارے کہتے ہیں تہاڈی مہربانی. ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں ورنہ تو اکثر آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. آپ کو تو ہر پروڈکٹ کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، کیا کیا یوز کرنی چاہیے، کیا کیا نہیں. کسائی تو بڑی آزمائش میں پڑ جاتا ہوگا آپ کے ہاتھوں، وہ تو بھاگ جاتا ہوگا. ایسے آج عید ال دن جاست لے کے آئے کسائیاں کو لو یا بیگم کو لو؟ یہ تمہیں پتہ کتوں لینی پیندی ہے. یہ تو بکرا جب لینے جاتے ہیں تب بھی بڑا وہاں پہ بکرا منڈی میں بھی نا ان کو تقریباً 100 دن لگتے ہیں بکرا لینے میں. یہ بکرا اس کا گوشت اچھا نہیں ہوگا، اس کو بکرا دے کے بتا دیتے ہیں کہ اس کے گوشت میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے. نہیں حقیقت میں آپ یہ یقین تو کریں ان کی بنائی ہے میں نا. بکرے کو باقاعدہ چلا کے دیکھتا ہوں اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اس کا پیٹ کس طرح کا پھولا ہوا ہے، ڈھول نما پھولا ہوا ہے یا ویسے ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ یہ ہے کہ اس کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے، اس کی آنکھوں میں سے پانی تو نہیں بہ رہا، اس کے نتنوں میں سے پانی تو نہیں بہ رہا، وہ منہ کھول کے سانس تو نہیں لے رہا. میں یہ ساری چیزیں چیک کرتا ہوں. بکرا بھی کہتا ہوگا اچھا صاحب بکرا سب کچھ تو چیک کرتے ہیں، تو پھر جہاں پہ اتنا چیک کر لی تو یہ بتا دیں کہ بکرے کا کریکٹر بھی آپ چیک کرتے ہیں؟ نہیں میں نے کھانا ہوتا ہے کوئی رشتہ نہیں لینا ہوتا. نہیں دیکھیں بکرے کے کریکٹر کی بات نہیں ہے. بکرے کے کریکٹر نہیں، بکرے لینے والے کا کریکٹر اچھا ہونا چاہیے. بکرا لینے والے کا ایک ہی کمبینیشن ہے بکرا لینے. بھائی قربانی جس کے لیے قربانی کر رہے ہیں ان کا کردار تھا اللہ کے سامنے، تو انہوں نے اپنا کردار پیش کیا تو اللہ نے کہا کہ ہمیں بیٹا قبول نہیں، آپ کی ادا زندہ رہے گی قیامت تک. تو بیٹا بھی بچ گیا اور ان کی ادا بھی زندہ رہی، اور ان کا کردار تھا کہ وہ وعدہ وفا تھے اور سچ بولنے والے تھے. اور ماشاءاللہ اینکر صاحبان تو آپ کو پتہ ہے وعدہ یاد رکھتے. اینکر صاحب تو ایسا وعدہ یاد رکھتے. اچھا مدنی صاحب یہ جو لوگ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے، ٹائم پہ بلا کے لیٹ ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں، پروگرام شروع کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ بس ان کو میں یہ پیغام دوں گا
کہ جو دکان دے اندر ہوئے وہ دیوے بیچارہ کتھوں دیوے تینوں لال محمد کولے بیچن والا. کیا شاعری کتنا خوبصورت ہے. واہ مدنی صاحب, موقع پہ چوکا مارنا کوئی آپ سے سیکھے. لیکن ان کو وہ جو سوال, ویسے بھٹی صاحب واقعی ہی آپ کے بکرا خریدنا بھی, آپ کے گھر والے بچے تو تنگ آ جاتے ہوں گے, بابا ہم نے بکرا جلدی چاہیے, آپ 10 جگہوں کے چکر جناب لگاتے ہیں. حکومت ہی ہن چوکیاں چھکیاں والی. بات تو نہیں, حقیقت میں بات ایسے ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ بکرا ٹھیک ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بکرا تو لے لیا, لیکن جو سلاٹرنگ والا ڈے ہے, آج جیسے عید کا دن ہے, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے ابھی قربانی کرنی ہے, تو ان کو ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ جب بھی قربانی کے لیے کوئی قصاب کو سلیکٹ کریں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے. ہمارے پاس یہاں پہ موسمی قصاب ہیں, اس میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے اس دن وقتی طور پہ دیہڑی لگانے آ گئے, انہیں تکبیر تک نہیں آتی. پھر اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ان کی پرسنل ہائیجین بھی دیکھ لیں. ٹھیک, وہ جو ٹولز ہیں ان کے, وہ چھڑیاں ہیں, وہ مڈی, وہ ٹوکا, ان کی ذرا دیکھ لیں کہ وہ ڈس انفیکٹ بھی ہیں, وہ صاف بھی ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک, پھر اب جس جگہ پہ عام طور پہ قربانی کرتے ہیں وہ جگہ کتنی کو صاف ہے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ بیکٹیریل گروتھ کی, اس میں بہت زیادہ اس دن یہ اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عام طور پہ قصاب کیا کرتا ہے, قصاب کو جلدی زیادہ ہوتی ہے, وہ اس دن جب بکرا ذبح کرے گا تو اس کی ساری رگیں کاٹ دے گا جلدی میں. اچھا, اب ایک اس میں سے رگ ایسی ہوتی ہے کہ جو بیسیکلی پیغام رسانی کا کام کرتی ہے, دماغ سے باقی سارے جسم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک, اب جیسے ہی بکرے کو چھری پھرے گی تو دماغ کی طرف سے پیغام جاتا ہے باقی جسم کو کہ اب ذبح ہو گیا ہے تو اب خون ڈرین کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, بڑا ہائی ٹیک نظام ہے. اب وہ جب پیغام جاتا ہے تو وہ بکرا پھڑپھڑاتا ہے, تڑپتا ہے, اور اس میں تیزی سے خون ابل کے باہر آتا ہے. لیکن اگر قصاب اس کنیکٹنگ وائر کو ہی کاٹ دے تو دماغ تو آگے کنوے نہ ہوا, تو جب دماغ سے وہ پیغام باقی جسم کو کنوے نہیں ہوا تو وہ خون نکلے گا ہی نہیں. تو جب خون نہیں نکلے گا تو خون تو جسم کے اندر رہ گیا. کوئی بھی اگر جانور کو یا انسان کو بیماری ہوتی ہے تو وہ خون کے ذریعے باقی جسم میں پھیلتی ہے. بالکل, اور خون جو ہے ہمارے دین میں اس کے استعمال کی ممانعت ہے. مدنی صاحب بہت اچھا بتا سکتے ہیں. یہ حدیث پاک بھی ہے کہ جب تک سارا خون نہ نکل جائے تب تک آپ اس کی جو شعر اگر وہ ہڈی ہے اس کو جدا نہیں کریں. اور ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے وہ فوراً کر دیتے ہیں, ایسے کر دیتے ہیں, خون رک جاتا ہے وہاں. اچھا, اب وہ یہ ہے کہ وہ نکلتا نہیں ہے. کئی بار آپ نے جن لوگوں نے قربانی کر لی ہے وہ ابھی دیکھ لیں کہ ان کے گھر میں جو وہ تھال میں جس میں بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں وہ بوٹیاں پھڑپھڑا رہی ہوں گی. ایسے ہی ہے, کیونکہ اس میں سے جان ہی نہیں نکلی ہوئی, اس میں تو اندر خون ہے, اور اس میں سے ایک خاص قسم کی پھر وہ خون کی وجہ سے ایک ہمک بھی آتی ہے, اسمیل آتی ہے. ٹھیک, پھر یہ ہے کہ جو موسم ہے آج کل کا, اگر آپ آج کل کا موسم دیکھیں تو ٹیمپریچر کیا ہے, کوئی 35 سے 40 ڈگری, ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے. یہ جو ٹیمپریچر ہے یہ آئیڈیل ٹیمپریچر ہے بیکٹیریل گروتھ کے لیے, اور خون میں بیکٹیریا موجود, فضا میں بیکٹیریا موجود, اور خون ہم اور گوشت ہم کافی دیر ہم باہر پڑا رہنے دیتے ہیں اور اس میں بیکٹیریا تیزی سے گرو کرتا ہے, اور اس کو اس خون سمیت اٹھا کے ہم فریز کر دیتے ہیں. بٹ صاحب 2 گھنٹے کے لیے آ سکتے ہیں میرے پاس میرا بکرا گوانا. اچھا, آج میں بڑا خوش ہوں, انہوں نے اینکر بھی بلایا اور بیچ میں سے ڈاکٹر صاحب نکلا. بنیادی مقصد ان سے 2 in 1 پیکج لینا تھا. ویسے مدنی صاحب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے, یہ پروگرام آپ کا جا رہا ہے. اگر قصابوں کا آڈٹ کرنے بھٹی صاحب بیٹھے ہیں تو 99% قصاب تو فارغ ہو گئے. میں یقین کریں, اور مجھے سب سے مشکل یہی پیش آتی ہے. اعتماد تو آ گئی. یہاں سے باہر نکلا نا جب انہوں نے, یہ پروگرام ہو رہا ہے نا عید, تو باہر لوگ کٹھے ہوئے ہونے ہیں, بٹی صاحب آنا ساڈا بکرا بیچنا صحیح جا رہے ہیں, خون صحیح جا رہے ہیں, سوائے کریکٹر کے ہر چیز کا. نہیں, مگر ان کی باتیں ساری بالکل پرفیکٹ, بہت ساری انفارمیٹیو باتیں ہیں. عید شو میں ایک اچھی چیز ہے نا کہ ویسے تو ہم گپ شپ کرتے ہی ہیں, لیکن ساتھ میں یہ, اور سر عید کے دنوں میں اکثر بیماریاں جو بیمار ہوتے ہیں, فوڈ پوائزننگ, اس کی بنیادی وجہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ اوور ایٹنگ ہے. اچھا, ہوں تسی کھان والے پاسے بھی آ جاؤ کہ خالی ہے یہ ویکھی جانا ہے. بھٹی صاحب نے اتنے مزے کی باتیں کی ہیں, شروع تو سوال میں نے کچھ اور کیا تھا. اچھا بھٹی صاحب, میں آپ سے دوسری طرف بھی آؤں گا سوال کرنے, لیکن افی صاحب میں آپ سے سر سوال کرنا چاہوں گا. بچوں کے ساتھ قربانی میں آپ جس طرح بچپن میں ایک ہوتا تھا کھیلتے لے کے پھرنا پھرانا, ابھی بھی وہ ایفیلیشن آپ کی قربانی کے جانور کے ساتھ ہوتی ہے یا
प्रोफेशनल लाइफ है, अब हाथ भी नहीं लगाते, दूर दूर रहते हैं, बस ठीक है ज़िबा करते तकबीर फेर देंगे? नहीं, मैं या अभी भी आपकी वो है चीज़? नहीं, जानवर से तो मेरी जुड़त वही है, लेकिन अब माशाल्लाह बेटे हैं तो वो ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब मुझे भी मौका मिलता है तो मैं भी मोटरसाइकिल चला जाना वो पट्टे लैन ली। अच्छा, चले जाते हैं? मैं बिल्कुल जी बच्चों को हेल्प करता हूँ, ये तो बड़ा ज़रूरी है। ये तो एक ऐसा त्यौहार है जिसमें पूरी फैमिली का जुड़ के रहना और खुशी के साथ उसको कुर्बानी को करना, मगर यहाँ एक पैगाम देना ज़रूरी है मैं अपने सारे चांद मक्खन मलाइयों को कि आप जब जानवर ज़िबा करें तो अपने किसी बच्चे को पास ना खड़ा होने दें, उनको अंदर भेज दें। मेरी छोटी एक बेटी है, उसने ज़िबा होते देखा है तो आज तक वो बोटी नहीं खाती। अच्छा, ये छोटे बच्चों के लिए? छोटे बच्चों को उनको ज़िबा होते जानवर को देखना नहीं चाहिए कि वो देखेंगे और उसमें दिल में खौफ बैठ जाता है कि ये क्या हो गया मेरा। अच्छी बात करें, बालिग बच्चा जो है वो होना चाहिए। तो वो एक तो जानवर को जानवर के सामने नहीं ज़िबा करना चाहिए, और एक बच्चे जो हैं वो पास में खड़े हों, क्योंकि मैंने खुद तजर्बा देखा, मेरी बेटी है वो अभी तक कहती मैंने नहीं खाना गोश्त, खौफ सा बैठ जाता है, ब्लड से। अच्छा मजीद साहब, ये तो बातें बच्ची आपने बताई। दूसरा ये बताएं कि जब जानवर के साथ, जिस तरह मैंने इनसे पूछा, आपकी भी वो उनसियत वगैरह होती है, खिलना मिलना, कई दफ़ा जानवर टक्कर शक्कर भी मार देता है, वो चीज़ें वो? देखो जी बिल्कुल आजकल ये बड़ा ट्रेंड है कि बच्चे ਦੇ शौक ਹੁੰਦਾ है कि मैं ਉਹਦੇ पेशानी ਤੇ ਉਹਦੇ मत्थे ਤੇ हथ लगावां, जानवर मेरे वाल आवे खेले। मगर मैं तमाम को पैगाम दूंगा कि अपने बच्चों को घरों में रखो। अक्सर वीडियो आती हैं बच्चों के साथ खेलते हुए, जानवर जब उसके टक्कर लगाता है तो बच्चा गिर जाता है, तो फिर वो ईद खुशियों की बजाय गमी में बदल जाती है। तो बच्चों का शौक़ होता है कि जानवर, कई मैंने माँ बाप देखे हैं जो कुर्बानी नहीं करना चाहते, उनके पास वसाइल नहीं, मगर बच्चे उनको कहते हैं कि हमें एक जानवर ला के दें, बकरा ला के दें। और ये बड़ी ईद जो है ना, ये इस तरह की है कि बच्चे कहते हैं हमें जूते कपड़े ना लेके दें, हमें एक बकरा ले दें, मेमना ले दें, हैं तो वो जनाब बकरे की रस्सी फड़ के खुश हैं। तू तो मसाया की रस्सी फड़ के कहना चलो जी मैं खुश हो गया। मैं यही सवाल करना, आपके साथ भी कोई कुर्बानी का यादगार वाक़या है ऐसा कि आपने रस्सी पकड़ी और रस्सी के साथ जानवर आपको भी घसीट के ले गया? एक मेरा दोस्त सी ते गुजरे सी ते उन्हें मैंने कहा, मैं कहा यार ये आपकी गाय का जो बछड़ा है ना बड़ा खूबसूरत है। कहता मौलवी साहब इसको आप पकड़ के खींच लें अपनी तरफ तो आपका। तो मैंने कहा ठीक है, वो मैंने खींचा, मगर वो मुझे 1 एकड़ खींच के ले गया। फिर आप उसके हो गए? मैं ही उसका हो गया। फिर आप वो मुझे नहीं मिला, नहीं हुआ, आप उसके। मगर ये भी उन्हें मैंने दिता नहीं, पर महीने बाद वो फिर बच्चा भी नहीं होते को रहा, भी अल्लाह को चले गया। यानी बददुआ दी, मौलाना ने बददुआ दी। यानी कि अगर आपकी कोई चीज़ आपकी ना हो फिर आप बददुआ दे देते? नहीं, मैंने दी नहीं है, वो तो वैसे ही उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं चंगा होता ਤੁਹਾਨੂੰ ही दे देंदा, धड़ती पै जाता। लेकिन इसमें अक्लमंदों के लिए इशारा है कि आइंदा मदनी साहब को ऑफर करें तो फिर वो दे के भेजें। बिल्कुल, यू आर राइट, वरना जो है ना कुछ भी हो सकता है। मदनी साहब आपके साथ कोई ऐसा यादगार वाकया हुआ है कुर्बानी का कि आपने भी कोई रस्सी बकरे का कैरेक्टर या चीजें चेक करने के लिए? यार बकरे का कैरेक्टर नहीं होता, सॉरी कैरेक्टर, जानवर को ना जज़ा है ना सज़ा है, कैरेक्टर उसका होता है जिसको जज़ा करते हैं, पता कोई नहीं बड़ी साहब कैरेक्टर। अच्छा आप यकीन करें कि ये थोड़ा सा इसमें ऐसी बात ही है कि होता है कि मैं जब बकरा लेने के लिए जाता हूँ तो कुछ बकरे ज़हनी माजूर होते हैं। ज़हनी माजूर, ये कैसे पता चलता? बकरे, ठीक है। अच्छा अब उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी यह है कि कई बार आपने देखा होगा कि बकरे को आपने खोंटे के साथ बांधा है और वो गोल गोल चक्कर काटे जा रहा है। बेसिकली एक ख़ास किस्म की मक्खी होती है जो बकरे के नथनों में अंडे दे देती। अच्छा अब वो जो नथने में अंडे होते हैं ना, वो उसमें से बच्चा निकला छोटा बारीक सा, और वो ट्रैवल करके ऊपर अंदर दिमाग तक चल जाता है। ठीक, अब उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बेज़ुबान बता सकता नहीं है, और वो फिर उस तकलीफ़ से निजात हासिल करने के लिए टक्करें भी बहुत ज़्यादा मारता है और गोल गोल चक्कर भी जो है ना वो लगाता है। तो ये निशानी होती है उस ज़हनी माजूर बकरे की। अच्छा वजाहत, हमने ना अब ईद के बाद एक वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं उन पे भी एक प्रोग्राम करना, वो साथ होंगे और सार उनके चीफ होंगे। सारे इन्हें नाहल करा देना, जिस तरह इनके तनाजुर में सारे ही नाहल। जितनी आप सस्ती करते हैं जब आप खरीदने जाते हैं, हाँ जी, तो वो कहते नहीं होंगे कि भाईजान कित्थों आए हो, की चलने की? आप यकीन करें, वो तो समझते होंगे ये शायद मजाक कर रहे हैं और लेना लूना कुछ नहीं। अब मेरे साथ ये होता है कि मैंने तो कोशिश यही करता हूँ कि हमारा चूँकि काश्तकार घराने से ताल्लुक़ है, तो हमारे तो घर पे अपने बकरे हमारे वो वहीं पे जो बकरियों ने बच्चे दिए वही तैयार हो जाते हैं, वो आगे चल जाते हैं। लेकिन अगर कभी लेने जाना भी पड़े तो फिर मैं ये करता हूँ कि उस ऐसे बकरे को, ज़हनी माजूर बकरे को
اس کے دونوں سینگوں کے درمیان والی جگہ پہ آپ انگلی سے ناکنگ کریں. اچھا ہاں اگر ناکنگ کریں گے تو وہ بری طرح رسپونڈ کرتا ہے, ایک دم اڑ کے آتا ہے, تو سمجھ لیں کہ یہ وہی والا بکرا ہے. یہ آپ کو اتنی انفارمیشن آتی کہاں سے ہے؟ سر ریسرچ کرتا ہوں. نہیں آپ کی کام ہی ریسرچ ہے پہ ابھی. بھی مزید بات کریں گے. رفیع بھائی جس طرح یہ تو ماشاءاللہ طبی پورا معائنہ کرتے ہیں بکرے کا, آپ بھی خریدنے جاتے ہوں گے, کچھ نہ کچھ دیکھتے ہوں گے. آپ بکرا خریدتے وقت کیا چیز اس کے اندر دیکھتے ہیں؟ میں بکرے کی خوبصورتی, جانور کہتے ہیں حسن خوبصورت, پرست تو آپ ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی, وہ بندہ ہی نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ بھی خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. آپ ادھر تھوڑا پاؤڈر لگواتے ہیں لوگوں کو. وہ خود آ کے لگواتے ہیں. اور ویسے بھی میں نے تو نہیں لگوایا. بحث نہیں کرتا پیسوں پہ آپ تو زیادہ. قدرتی طور پہ اصیل ہے. میں ہاں اس کی وہ ایک وجہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہر سال بکرے لے کر آتے ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں شہرداروں کے, اور یہ بڑے قابل احترام اور بڑے قابل عزت لوگ ہوتے ہیں. ہاں بے شک. پورے سال یہ ہمارے لیے, ہماری قربانی کے لیے ہمارا جانور اپنے گھر پہ پالتے ہیں. مجھے اس کا آئیڈیا اس وقت ہوا, آج سے 3 سال پہلے میں نے کہا یار بچے بڑے ہو رہے تھے, کالج یونیورسٹی جا رہے تھے, تو میں نے کہا یار ایک پریکٹس کرتا ہوں. میں نے 15-16 بکرے خرید لیے, 2-1 بچے خرید لیے جا کے. پہلے تو میں وہیں وہ بٹی صاحب والی بات بتاتا ہوں میں آپ کو, یہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. جب آپ ٹرک خالی تولتے ہیں پھر جانور تولتے ہیں, جو پہلا ڈرائیور ہوتا ہے نا جب ٹرک تول رہا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا اس نے وہ بٹے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, صاحب لگائے اس کے اندر منوں کے حساب سے اس کے بٹے ہوتے ہیں. اچھا جب خالی ٹرک تولتے ہیں نا, آپ خالی ٹرک تولتے ہیں تو وہ اس پتہ نہیں اس طرح کچھ دھوکہ کرتے ہیں, سلوکا پہنا ہوتا ہے نا اس کے اندر, سلوکے کے اندر. خیر میں وہ لٹ گیا. وہ ویسے ہی وہ جیکٹ جو مشہور ہے. اچھا اب وہ جب میں لے آیا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ میں بہت مہنگے بکرے لے آیا اور یہ کوئی مارجن نہیں ہوگا. پتہ ہی نہیں چلا لیتے. ہاں اچھا میں نے کیونکہ بچے یونیورسٹی کالج جا رہے تھے, میں کہنا دی انانو ٹھیس پہنچائیے. اب ہاتھ میں آئی فون پکڑ کے, پہلے تو 2 دن میرے بچے میرے ساتھ نہیں گئے. اچھا میں پٹکا باندھ کے اور چلا جاتا تھا, سڑک کے اوپر کھڑا جاتا تھا بکرے لے کے. اس کے بعد پھر بڑے بچوں کو تھوڑا سا احساس ہوا تو علی, عیسیٰ, موسیٰ, یہ بھتیجا بھی میرا آ گیا, تو میں نے وہ بکرے 8 یا 9 دن میں بیچے. اس دن مجھے پتہ چلا میں سب سے بڑا چور ہوں, میں سب سے بڑا دھوکے باز ہوں, اور میں ان سے پتہ نہیں کتنے زیادہ پیسے مانگ رہا ہوں. اس دن مجھے پھر احساس ہوا کہ نہیں یار, اس سے پہلے میرا بھی مطمئن نظر تھوڑا سا زیادہ تو نہیں, لیکن یہی تھا کہ یار بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں. وہ آپ سے قطعاً زیادہ پیسے نہیں مانگتے. اچھا ان کو اگر 40,000 کا بکرا پڑ رہا ہے تو بیچارہ اس کو 45 مل جائے, 50 مل جائے, وہ چھلانگے مارتا ہے. اور اکثر تو ایسے ہوتے ہیں کہ عید کے دنوں میں جلدی بیچنے کے چکر میں جب جانا ہوتا ہے ایک تو جانور, تو وہ تو نقصان میں بھی بیچ کے نقصان ہی بیچتے. نہیں میں نے ویسے بیچے بھی نا. سر آپ کو میں بتاؤں, بکرے پالنا یہ بالکل ایسے جناب نخریلے یہ بکرے ہوتے ہیں. جی بالکل. ان میں وہ بیڈو جو ہوتے ہیں نا وہ تو ہر چیز کھا جاتے ہیں, مگر بکروں کا نخرہ پتہ کیسے ہوتا ہے, جیسے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے نا, بالکل وہ جو مرضی کہے تو اس کو ماں باپ کو ماننا پڑتا ہے. جیسے آپ ہمیں جو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بسم اللہ جی آ جانے, اسی 7 بجے آن کے بیٹھے ہیں, تسی ماشاءاللہ باہر پھر تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا بٹی صاحب یہ اضافہ کیجئے گا اپنی گفتگو میں. ہم شہرداروں کی, کوئی بھی شہردار ہو, وہ لاہور کی بات نہیں, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو کچھ نہیں, ایک پانی کی بوتل ہم ان کو دے سکتے ہیں, ہم ان کو جفی ڈال کے کہہ سکتے ہیں تھینک یو یار تو ساڑھے لیے بکرے پالے. ہاں جی. مجھے احساس ہوا, مزہ کیا آتا تھا کہ پہلے آگے کہتے تھے تیرا دماغ خراب ہے, انہیں تو بکرا ہے, اور ایک بڑی چھوٹی قیمت لگاتا تھا. پھر جو پیچھے کہتا افی صاحب, تو یار افی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, اور پہچان بھی لیتے ہوں گے آپ. نہیں وہ پہلا تو میں نے تو گیٹ اپ کر رکھا تھا نا, بہت سارے نہیں پہچانتے تھے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے گالیاں تک دیں, برا بھلا بھی کہا, اور منہ اٹھا کر کمنٹ کر دیتے ہیں. ان کے ساتھ نہ کریں, یہ ہمارے اور اللہ کے مہمان ہیں. ایک دن بھی جانور سنبھالنا ویسے ثواب ہے, تو وہ تو آپ کے لیے سارا سال سنبھالتے ہیں. سر میں نے 10-12 دن کی بات سن کے نا, جو خود انہوں نے کیا تجربہ, اور یہ واقعی ہمیں ان لوگوں کو گلے ملنا چاہیے, ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. یہ تو لوگوں کو گلے مل کے کہتا ہے یہ اور بکرا ویسے بھی لاہور میں تو سارے باہر کے ویپاری آتے ہیں, سارے باہر کے ویپاری آتے ہیں. میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ وجاہت اس پاک مہینے میں اللہ کے نزدیک یہ 10 دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں, عید والے 3 دن تو اور زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. اس کو چاہیے کہ جہاں ویپاری کھڑے ہو وہاں برگر پیزا لے کر جائے. ٹھیک ہے, ویپاریوں کو بھی برگر پیزا میں اب ہم لگائیں گے. ہماری یہ خوبصورت ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس.
تو جناب ایک دفعہ پھر سے آپ کو بڑی عید کی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے، اور گفتگو کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے جہاں پر ایک جانب مدنی صاحب کی چٹپٹی اور مزے کی باتیں، پیغام بھری باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، وہاں پہ طبی فوائد سے بھرپور لبریز بھٹی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، حفیظ صاحب کی بھی خوبصورت باتیں ہم سن رہے ہیں۔ سر یہ باتیں تو چلتی رہیں گی حفیظ صاحب؟ نہیں طبی نہیں ہے، ٹیکنیکل کہیں، ٹیکنیکل کہہ لیں، ٹیکنیکل باتیں کہہ لیں۔ کھانا آ رہا ہے، کھانا آ رہا ہے، کھانے سے نہیں کہہ رہے ہیں نا باتیں چلتی رہیں گی۔ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ کھانا اور فروخت لازم و ملزوم ہے، فروخت کو آپ کھانے کے بغیر 20 منٹ بٹھا دیں اور مجھ سے جو مرضی انعام دے دیں۔ اچھا ویسے فرق بھائی سب سے زیادہ خوشی اس آدمی کی آواز سے ہوتی ہے جیڑا کہندا روٹی کھل گئی، اور یقین کریں کہ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ روٹی نہیں کھلی، بندے کھل گئے۔ نہیں میں کہتا ہوں بندے نہیں کھلے، ایسے جیسے قیدی کھل گئے۔ کیا خوبصورت تشریح ہے فاروق صاحب، یہ ساری باتیں انڈائریکٹلی آپ کو ہی جا وہ رہی بھی ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے نا کہ بکروں کے بڑے نخرے ہوتے ہیں، میں نے کہا آپ نے اینکروں کے نخرے نہیں دیکھے۔ تو آپ بھی اینکر ہیں ماشاءاللہ، آپ اپنی بات کریں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ادھر والے اینکروں کی اچھا بات میں اگر آپ سے سوال کروں، اصل میں وہ اینکر ہے بیچارہ چل پھر کے جاتا ہے، آپ کرسیوں پہ بیٹھنے والے ہیں۔ ایسی باتیں کریں، یہ ماشاءاللہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ فاروق صاحب ہاں ابھی یہ بھی مہربانی ہے اس کی کہ ان کی کہ انہوں نے چلنے پھرنے والا اینکر کا اس کو کوئی اور رنگ نہیں دیا۔ کوئی اور اچھا جی، چلنے ملنے کے اور بھی مطلب چلنے پھرنے کے بھی پوری پاکستان کی صحافت کرتے ہیں، ڈھونڈ کے انفارمیشن اچھا فاروق لاتے صاحب آپ نے بڑا ایک کریٹیکل انالیسس کیا ہے بکروں کے نخرے، اینکرز کے نخرے۔ آپ کو اگر میں کہوں ان دونوں کے اندر آپ بڑے یعنی کریٹیکل انالسٹ ہیں، ان بکروں کے نخرے اور اینکر کے نخروں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا ان میں فرق ہوتا ہے؟ نخرے بھی ان کے سیم ہوتے ہیں؟ بکرے تو بڑے شریف ہوتے ہیں بیچارے، اینکروں کے مقابلے میں۔ نہیں اصل میں نا یہ مثال بنتی نہیں ہے بکروں اور اینکروں کی، کیونکہ بکرے انسانوں میں شامل نہیں، آپ انسان کی مثال انسان سے دیں۔ نخرے تو کہیں نہ کہیں لازم، جس طرح بکرا چارہ نہیں کھاتا۔ نہیں اینکروں میں نخرے نہیں ہوتے، کیونکہ آج کل کوئی بھی ٹی وی مالکن کسی کے نخرے اٹھاتے نہیں ہیں، وہ بیچارے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ کیا بات کتنی بڑی بات یار، کاش ناصر مدنی صاحب اینکر ہوتے۔ یقین کریں، ان کو ہم نے بنا دینا ہے۔ چلیں اینکرز کے نخرے نہیں اٹھاتے، آپ کی تو شادی ہوئی ہے، بھابھی کے ہاں اگر میرا ٹی وی چینل ہوا تو میں سب کے نخرے اٹھاؤں گا۔ مدنی صاحب یہ بنیادی سوال یہ لاڈ اٹھائیں گے، لاڈ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، چھوڑیں میری بات، میری بات سنیں، میں اینکر ہوں کہ آپ کے نخرے اٹھاتی ہیں، آپ بھابھی کے نخرے اٹھاتے ہیں، یہ بتا دیں آپ۔ یار دیکھیں جہاں میں نے دیکھے دکھے نہیں، اگر مگر نہیں کہنا ادھر کون سا میں نے سیاسی تجزیہ دینا ہے۔ اس سے پوچھا کہ انہوں نے پوچھا، آپ نے اس سے پہلے پوچھا کہ آپ بکرے میں کیا خوبیاں دیکھتے ہیں، میں نے کہا اس سے اگلا سوال مجھ سے پوچھے گا آپ جا کے بکرے کا سیاسی شعور دیکھتے ہیں جا کے؟ بھائی جان میری بات سنیں، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ والی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ظاہری بات ہے خوش نصیبوں کو میسر ہوتی ہے، ان کو میسر ہے، ان کو میسر، ان کو آپ کو نہیں میسر، آپ اس کو اپنی قسمت کا کہیں جو بھی نہیں کہیں۔ نالے میں اس چیز تے کہاں گا کہ نخرے کیوں نہ برداشت کریے، بیوی نو خامند دے نخرے برداشت کرنے چاہیے نے، خامند نو بیوی دے کرنے چاہیے نے۔ کلا ہاتھ دھپ نہیں سکدا تے سجا کھبے نو دھوندا، تے اپنے باج محمد بخشا کون کسے نو روندا۔ اچھا ویسے مدنی صاحب میں تنوں دساں کہ بکریاں دے وچ کوئی سیاسی شعور ہوندا نہیں گا؟ نہیں میں جننے بکرے ذبح ہوندے ویکھے نے کروڑاں دی تعداد نال، بلکہ شعور ہی نہیں ہوتا۔ نہیں نالے دیکھیں جانور میں تو کوئی شعور نہیں ہوتا، جانور میں کوئی شعور نہیں ہوتا۔ ہاں آج کے لوگوں کو میں پیغام دوں گا کہ آپ جس کے پاس بیٹھ کر 2-3 دفعہ کھا لیں تو آپ اس بکرے کو دیکھ لیں کہ جانور ہو کر جس سے چارہ کھاتا ہے اس کے اشارے پہ اٹھتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، جب وہ گھر میں آتا ہے تو اس کا کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنے موسموں کا خیال رکھیں، خاص کر کے عید والے دن اپنے گھر میں جو آپ کی بیگم ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہنیں ہیں، وہ سارا دن اپنی خوشیاں آپ کے لیے کھانا پکاتی رہتی ہیں، آپ ان کے لیے بھی کوئی محبت بڑی اور پھر مہمان جو ٹائم نکال کے عید والے دن آپ کے پاس آئے ان کا بھی خیال رکھیں، ان کا بھی خیال رکھیں، وہ بھی مہمان ہے، وہ بھی انسان ہے، نہ گھوم کے لے کر آئے۔ بٹی صاحب بلکہ میں مہمانوں کو کہوں گا کہ آپ اتنے بھی نازک نہ بنا کریں، آپ جس گھر میں مہمان جائیں آپ ہی ان کو بولا کریں کہ ہمارے لائق کو کام ہم بھی کرتے ہیں۔ واہ 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 کیا بٹی صاحب میں آپ سے سوال کروں گا، اس سے پہلے مدنی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی بھابھی کا ہاتھ بٹاتے ہیں کہ مولوی اس فہرست تو آزاد نے، مولویوں کو آزادی ہوندی؟ دیکھو جی ہم تو بٹانا کیا، میرے چینل پہ ایک ویڈیو موجود ہے، میں ایک دن انہوں نے کہا جی چٹنی گھوٹنی ہے پدینے دی، انہوں نے کہا جی آپ ہی کر لو، میں پھر وہ اپنے ہاتھ نال ہی گھوٹی سی، انہوں نے ویڈیو بنا دیتی، وہ میں چینل تے پاتی۔ وہ دن آج دا دن 30 سال ہو گئے نا یہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں جی نہیں مدنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ مل جل کے رہنا چاہیے، کبھی وہ اپنی بات منوا لیں، کبھی یہ ان کی مان جائیں۔
बस कभी जी ये ऐसे ही और नाले अक्सर मान जाते हैं। नाले मैं ईद पे पैगाम देना हाँ है जी। कि देखें जानवर आपकी बात मानकर, ऊँट कितना अथरा जानवर होता है मगर वो बच्चा कहता उच और बैठ जाता है और कसाई उसको ज़िबा करता है। तो आप इन जानवरों से कुछ सीखें भी कि आपके पास चंद दिन इसने चारा खाया है तो वो आपके मती फरमा बरदार हो गया है तो तुसी बेगम दे हद दी इन्ने चिर दी पक्की खा रहे हो तो तुसी उहदे नाल जी भी नहीं बोल वाह सकते। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत इन्होंने पैगाम कुर्बानी आप- देने वाले शोहर जो है ना, नहीं भाई भाई वाह। साहब को पता है कि भाभी ये प्रोग्राम देख रही है। हाँ, देखे 100% नहीं सानू खुशी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। बदली साहब ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਮੌਲਵੀਆਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਹੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੰਨਾ ਮੱਖਣਾ ਮਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਓ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਗਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਏ, ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁxtਲਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਚੰਨਾ ਉਹਦੇ ਆਦੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚੰਨ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। खूबसूरत मदनी साहब, वाह क्या वाह, खूबसूरत वाह, वाह, पैगाम मदनी दिया, साहब। यकीन करें क्या मैं कहता क्या हूं, बात छा गए है। मदनी साहब। क्या हुनर दे मदनी रखा है साहब, अल्लाह ताला ने। आप भी इसी तरह मिलके हाथ उठ बटाते हैं या भाभी के साथ या फिर मसरूफियत ऐसी होती है कि नहीं ये उत्थे भी टेक्निकल नुकसान बताते हैं कि इसके वाह वाह वाह, अगर इस काम में अगर शोहर दाखिल हो जाए तो ये हाइजीन नहीं रहता है, ये ऐसे हो हाइजीन नहीं जाता है, रहता। बस भाभी ये काम औरतें अच्छा कर सकती अच्छा हैं। फिर किचन ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ। ਹਾਂਜੀ ये आपने ये सही ना किया। बेटा ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਤਾ ਆਹੋ ਐਡੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ये गोश्त के ऊपर ये कतरा नजर आ रहा है पानी का मुझे, ये वहाँ पे ये क्या आ रहा है नहीं ये। लेकिन भाभी नहीं, तो बड़ी एहतियात करती होंगी खाना बनाते हुए नहीं, क्योंकि वैसे जब आपके मैं- साथ खाने वाला माशाल्लाह हस्बैंड बैठा हो तो जिसको एक हाइजीन तक का आइडिया है तो बनाने वाला तो बड़ा- मुझे ये एडवांटेज हासिल है कि मेरी शुरू में जो रिसर्च होती थी वो मेरी बेगम मुझे करके देती थी। हर कामयाब मर्द के पीछे उसकी औरत का हाथ हर होता है। कामयाब बैंकर के तो वो मुझे रिसर्च करके देती थी, इसलिए जो मैं बात बताता था तो वो उन्होंने ही बताई होती थी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी। अरे तो वाह। इसलिए वो मेरी बात उनको समझ भी आती थी और वो ऑलरेडी उस पर अमल भी कर रही होती क्या थी। बात। वैसे भी देखे ना मियाँ बीवी से ज्यादा कौन एक दूसरे को समझ सकता है। ये तो रिश्ता ही बड़ा करीबी है। मैं पैगाम दूंगा अपने सारे चंद मक्खन मलाइयों को क्या जड़ा ईद ते तुसी इन्ना माल खाना है ते इन्ना रजना रुजना है खुदा के लिए इसमें कोई नुक्स ना निकाले। नहीं तो किचन च 5 मिनट खलो के वेखो इन्नी हबस च किचन च खलोना केड़ा आसान है। ते जो आवे बिस्मिल्लाह। मैनू कई बंदे पुछदे रोटी किस तरह दी, मैं भाई जांदा वायरस चलिया घरों खाधी पका के पता लग गया इहदे च नुक्स नहीं कढना। ये बड़ी सच्ची बात की मतलब मैं लगा कहने लगे ना किचन दे विच डंडे पैंदे ने, इस वास्ते ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नहीं ये बड़ी खूबसूरत बात है कोरोना के दौरान ही घर से खाने को मिली और पता लगा कि बड़ा मुश्किल काम है। और जी जी जी। नहीं मैं इफ़ी साहब की तरफ सर यही मैं सवाल आपसे कर रहा था इफ़ी भाई कि वाकई में ऐसा होता है आप भी भाभी का हाथ उठ बटाते हैं जहाँ पे मौका मिलता है या फिर ज़्यादा खाने पे ही आपका यार ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। यार क्यों जी? क्या हो गया जवान बंदे मैं आपको अच्छा बताता हूँ ट्रैक लाते हैं कि मदनी साहब। जब नई नई शादी हुई थी तो उस वक्त मैं बेगम की खानों में नक्स निकाला करता था। लेकिन बड़ी जल्दी कोई 1.5-2 साल के अंदर ही मुझे ये पता लगा कि बाबा जी इशफाक साहब जो हैं, जब बानो आपा से शादी हुई थी तो आपा को खाना नहीं पकाना आता था, तो उन्होंने कभी नुक्स नहीं निकाला। क्या बात। तब से लेके आज तक खाना जैसा मर्जी हो मैं झोलियाँ उठा के कहता हूँ अल्लाह करे अल्लाह आपके वालिदैन को सलामत रखे, अल्लाह आपके भाई को सलामत रखे, अल्लाह आपकी बहनों को सलामत रखे। बीवी को बड़ा अच्छा लगता है उसकी बहन भाइयों वैसे भी को, नबी बाप को। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी नमक का भी सवाल नहीं किया था कि पकाने वाले का दिल ही ना टूट जाए कि अब इसमें नमक कम है, तो इसलिए आप नमक का भी सवाल नहीं मदनी साहब करते मुझे थे यही दोबारा। सवाल फारूक साहब से भी पूछने दें, खाने में आप भी सब्र शुक्र करते हैं या फिर अगर नहीं मज़े का आया बाहर निकल जाते हैं, आप क्या करते हैं? अच्छा ये सब्र वाला लफ्ज़ क्यों ईद वाले दिन आप डालते हैं? इस दिन भी हमने सब्र करना है। नहीं मैं उनसे खास ये असल उनके में खानों के हवाले से बात जो कर रहा हूं। A+ और पब्लिक न्यूज़ ने जो बनाए हुए हैं ना बारबेक्यू वगैरह, वो बचाना चाह रहे हैं हाँ या अपने साथ लेके जाएंगे। वो कह रहे हैं कि आप सब्र ही करें। सब्र ही करें यहाँ नहीं नहीं सब्र नहीं आपको इंशाल्लाह नहीं सब्र नहीं शुक्र हमने सारा करने का हमने मौका पब्लिक देंगे। न्यूज़ की तरफ से जो हमें गिफ्ट मिलना है गोश्त की शक्ल वो भी ले जाना है और पंखे पुनखे पड़े हैं वो भी ले जाना है। मैंने कहना आपके साथ चाहिए। पहले बुकिंग करवा ली। मदनी साहब ने पहले नजर रख ली हाँ है जी। कि चीज़ में ये लेके जानी है। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭੋ ਨੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਖੀਰ ਪਕਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੀਰ ਪਕਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਕਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਾਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੇ
मदनी साहब सब कुछ आप हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ एंड पे कहेंगे कि ये आपके साथ जाएगा। बिल्कुल और मदनी सही। साहब ये ये पता हो ले गया। लिया हमने इनसे ऑनर। ये हो गया जो आप आपका। बात कर रहे थे मैं ना, यही उसका आपसे- उसका हाँ। जवाब ये है कि मैं तो पहले कोई इतना मूडी नहीं हूँ कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मेरे से जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि क्या खाएंगे, तो मैं आगे से कहता हूँ जो मर्जी बना दो। वाह वाह। मेरा वो मामला नहीं है। एक दो माइनर इशू हो जाते हैं, लेकिन उस वो पर आगे से कभी मुंह मैंने बना वो ले नहीं। बेशक। हाँ, वो मुंह बना ले बेशक। उस पर भी मैंने कभी यानी कि इस तरह से सवाल नहीं उठाया कि भाई ये क्यों। अच्छा ये है कि मैं अम्मी का जो मेरी वालदा है उनके बनाए हुए तो अक्सर कहता था अम्मी ये इसमें ये, लेकिन बाद में एक पेज सेट हो जाती है ना, अब मुझे उनका ही वो जो पकाती हैं वही मज़ा आता है ना। एक होता है आपका नेचुरल, आप माँ का हाथ का खाया जो है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप आदी हो जाते हैं। पर मैं आपको बताऊं कि आइंदा आने वाले वक्त में जो होना है वो मैं अभी बता देता हूँ। आपकी वालदा से आपकी बेगम साहिबा ये टेस्ट खुद ही सीख लेंगी और आप बड़े हैरान होंगे कि आपकी बेगम के हाथ में वही टेस्ट आ गया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे होता है जी। ऐसा ही है। क्यों जी भट्टी साहब इस तरह नहीं से मैंने देखा है, थोड़े अरसे बाद मैं रोजा अपनी मायदा ही वालदा के लगेगा। हाथ से जब भी खाना खाता हूँ ना, मैं अपनी वालदा के हाथ से अच्छा। जब भी अभी भी मुझे वो बचपन वाला ही जायका महसूस होता है। और अब भी मैं जिस दिन अपने आप को फ्रेश करना हो तो मैं अपनी माँ को कहता हूँ अम्मा जी मैंने आपके तुसी पास बना से दो। खाना। वाह वाह वाह। तुसी बनाओ भट्टी साहब इसी तरह ही मामला। जी बिल्कुल। ईद पे तो माएँ बड़ी याद आती हैं, जिनकी माएँ नहीं उनसे पूछें। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊँ, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियाँ भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ। मैं अपने चन्नों को पैगाम दूंगा, जब भी गोश्त तकसीम करे तो अपनी मामा पापा के आगे रखा करो कि वो तकसीम करें, और जब घर में कुछ लेकर आए तो पहले मामा पापा को खिलाएं और ख़ुद बाद में खाएं। वो पूछे बेटा ऐसा क्यों कर रहे, मामा सारी उम्र पहले हमने खाया बाद में आपने खाया, अब आप पहले खाएंगे हम बाद में खाएंगे। वाह 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 वाह। मदनी साहब मैं आपको बताऊं कि जब से मैं कुर्बानी करता हूं 3 हिस्से होते हैं आपके, तो मैं ये करता हूं कि यार या अल्लाह मैंने जो खाना था खा लिया ए भी लोगों का, तो मैं अपनी वालदा मोहतरमा से कहता हूं कि माँ जी आप ही बन दो। वो कहती तू, मैं कहा नहीं यार बेगम थोड़े जे पल्ले चोरी कर लेंदी है, और तो क्या होता पल्ले बच्चों के लिए मेरी बेगम, अदरवाइज मैं अपना हिस्सा मैं अल्लाह के नाम का देता हूँ अपनी मर्जी से। नहीं यार बेगम नहीं। का भी हक बनता है, उसने ठीक किया, हाँ, अलहदा कर लिया हाँ। तो उसका हक है। ये आप क्योंकि- बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं हम सारे भाई जब कुर्बानी करते हैं, हम क्योंकि एक साथ रहते हैं, सारा ढेर माँ के सामने लगा होता है। हाँ माँ जी। जिसको बांटे ना बांटे हम चुप करके देख रहे होते हैं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है। वो वैसे भी बानो आपा फरमाया करती है, जिसने रिस्क में कमी करनी हो ना, वो अपनी माँ से खर्चों के सवाल करना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह ताला उसका रिस्क ख़त्म हो जाएगा। बहुत खूबसूरत बात की है। हमारी गुफ्तगू और ट्रांसमिशन का ये सिलसिला जारी है। यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर। एक दफ़ा फिर से आपको ईद की ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, मज़े मज़े की पैगाम, खूबसूरत बातें जो हमारी चल रही हैं, जिसके अंदर पैगाम भी है, मैसेज भी है और फ़न और मज़ा भी है। ख़ासतौर पे नासिर मदनी साहब के मज़े मज़े की जो इन्होंने बातें की हैं, भट्टी साहब के खूबसूरत तज्ज़िये और बातें सुनने को मिल रही हैं। अब शायरी तो मेरा ख्याल है कि शगफ़ तो सारे ही रखते हैं पोइट्री के हवाले से। इफ्तिखार भाई, आपकी बड़ी वायरल होती हैं वीडियोज़, ख़ासतौर पर जिसमें आपने खूबसूरत शायरी की होती है। ज़रा मैं चाहूँगा कि हमारी इस ईद ट्रांसमिशन में कुछ शायरी सुनाएं, कुछ शायरी का भी तड़का होना चाहिए ताकि मज़ीद 4 चांद लग सकें आज की हमारी इस ट्रांसमिशन को। जी बिल्कुल, वो ईद के हवाले से मैंने छोटी ईद पे कही थी, लेकिन वो इस ईद के ऊपर भी है कि किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, वाह। किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज़ आओ चांद तारे बांट लेते हैं। वाह 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 जी वाह। किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं,
خوشی کے روز آؤ چاند تارے بانٹ لیتے ہیں، مجھے مایوس آنکھوں کی نمی اچھی نہیں لگتی، واہ مجھے مایوس آنکھوں کی نمی اچھی نہیں لگتی، میرے کاندھے پہ سر رکھو خسارے بانٹ لیتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرے واہ کاندھے پہ سر رکھو خسارے بانٹ لیتے ہیں، تمہارے درد کے قصے اگر کوئی نہیں سنتا، واہ تمہارے درد کے قصے اگر کوئی نہیں سنتا، میرے کانوں میں سب کہہ دو سہارے بانٹ لیتے ہیں، میرے کانوں میں سب کہہ دو سہارے بانٹ لیتے ہیں، کسی کو میں سہارا دوں کسی کو تم سہارا دو، کسی کو میں سہارا دوں کسی کو تم سہارا دو، ہمارے گرد ہیں لاکھوں بیچارے بانٹ لیتے ہیں، ہمارے گرد ہیں لاکھوں بیچارے بانٹ لیتے ہیں۔ چلو اس عید پہ ہم ایک نیا سا کام کرتے ہیں، واہ چلو اس عید پہ ہم ایک نیا سا کام کرتے ہیں، رقیبوں سے گلے مل کے چھہارے بانٹ لیتے ہیں، رقیبوں سے گلے مل کے چھہارے بانٹ لیتے ہیں۔ اس جگہ پہ میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو بھی آپ اس شعر پہ عمل کر لیں، ملک میں دوبارہ خوشی کا ماحول آ جائے۔ واہ 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 سر اور آخری شعر بھٹی صاحب کو تو بہت اچھا لگے گا اور مدنی صاحب کو بھی اور ادھر بھی، لیکن میں نے اس نیت سے نہیں کہا، وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے ہم سے یہ سیاستدان اچھے ہیں، واہ مجھے لگتا ہے ہم سے یہ سیاستدان اچھے ہیں، حکومت مل کے کرتے ہیں، ادارے بانٹ لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کتنی اس میں فلسفہ منطق بیان کر دیا۔ آپ عام انسان نہیں آئی فی صاحب، کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے ہم سے یہ سیاستدان اچھے ہیں، حکومت مل کے کرتے ہیں، ادارے بانٹ لیتے ہیں، کسی بے آسرا سے ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں، خوشی کے روز آؤ چاند تارے بانٹ لیتے ہیں۔ وجاہت جو آپ نے قربانی کی کھالیں بیچی ہیں اس کے پیسے بھی بانٹ لیتے ہیں۔ میں یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ اتنی شاعری کے اندر، خوبصورت شاعری کے اندر سر جو پیغام دیا، میرا کہنا ہے بھٹی صاحب عید کا بنیادی مقصد اور پیغام بھی یہ ہے کہ سر آپ خالی عید وہ بھی ویسے یہ ہے بھی جذبہ اثار کی قربانی نا، انہوں نے تو شاعری ساری اثار پہ کر دی ہے کہ قربان کرنا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نیت ابھی بھی ان کی اینو کہندے نے گل ویلے دی، لیکن نا جہاد بھائی اینو کہندے نے گل ویلے دی تے پھل موسم دا۔ واہ، یعنی کہ آپ کا کھانے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ منگوا نہیں رہے۔ گل ویلے دی پھل موسم۔ مدنی صاحب آپ بھی بڑی خوبصورت شاعری کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بھی کوئی خوبصورت میں سنت ابراہیم کے متعلق یہ پورا ترجمہ ہی بیان کر دیتا ہوں کہ جب اللہ نے کہا کہ جب ساری دنیا کی چیزیں جو آپ کو اچھی لگتی اس میں سب سے جو پیاری لگتی وہ مجھے دے دے، میرے راستے میں قربان کر دیں، تو اس میں بڑی پیاری شاعر نے بات کہی ہے، کہتے ہیں کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے، اے میرے خلیل یہاں ٹھہر جاؤ، بڑا تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، بچے کی گردن پہ چھری آئے گی، کہتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ واہ خوبصورت سب، کتنے خوبصورت پیرائے کے اندر یہ پیغام دیا ہے۔ بھٹی صاحب آپ بھی، میں چاہوں گا کہ خاص طور پہ میں آپ سے اس بارے میں پوئٹری کے علاوہ کوئی یادگار واقعہ ایسا سننا چاہوں گا، کوئی شعر اگر ازبر ہیں آپ کو وہ سنا دے، ورنہ کوئی ایسا یادگار واقعہ ہو عید کے حوالے سے جو ابھی تک آپ کو سنتے ہوں تو آپ اسی فیز میں جاتے ہوں، کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں نقش ہو؟ مگر واقعہ انجدہ ہوئے کہ خوشی والا ہی ہوئے، کوئی تجربے والا نہ ہوئے۔ خراب نکلا ہے کہ تو مسئلہ ہو گیا، بکرا جو ٹیڑھا چل رہا ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ خالی پیٹ کوئی شعر آتا ہی نہیں ذہن، تو میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ نہیں، صرف بھابی نے پھیونیاں کھلا کر ان کو بھیج دیا ہے کہ گوشت ابھی بن رہا ہے تو تسی پروگرام کر لو، تے اس تو بعد کھلاواں گے۔ ہاں انہوں نے پھیونیاں کھلا کے، اور یہ پھیونیاں ہم تو پہلیاں ڈال رہے ہیں۔ تو وہ یہ ہوا، جن دنوں گدھے کے گوشت کا بڑا عروج تھا، بڑا خوف تھا کہ گدھے کا گوشت بک رہا ہے، اور ہم نے بہت سارے کیسز میں پکڑا بھی، تو میں اسی طرح ایک عید شو میں بیٹھ گیا۔ عید شو میں اب میں انوائٹڈ ہوں اور وہاں پہ عید کا دن ہے، اور میرے سے سارے سوال
गधे के बारे में किए जा रहे हैं कि गधे के गोश्त की पहचान क्या है, उसे क्या, उसका टेस्ट क्या हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, गधे गोश्त, अच्छा, क्योंकि गधा हमने कहाँ से बहुत मिलेगा? ज्यादा पकड़ा था ना गधे का गोश्त, तो उन्होंने कहा कि जी आपको इसकी पहचान बताएं, इसका टेस्ट कैसा होता है वगैरह वगैरह, ऐसे मुख्तलिफ सवाल करें। नहीं, टेस्ट तो फिर वही बता सकता है जिसने चेक किया। अच्छा, अब ये भी यकीन, ये भी आपको मैं बताता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। तो जब ना मैंने उन्हें उसकी पहचान भी बता दी कि उसका कलर ऐसा जो है ना डार्क पर्पल कलर का होएगा, उसमें तड़ नहीं होएगी, ठीक है, ऐसे सारी मैंने निशानियां जब बता दी ना, तो एंड पे मैंने कहा कि मैं आपको आसान कर देता हूँ कि आज ईद का दिन है, आप लोग कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं, अगर आपको आज अपने बकरे का जायका फ़र्क महसूस हो तो आप समझें कि बाकी सारा साल जो खाया वो बकरा नहीं था। नहीं, वो उसका फ़र्क तो महसूस होता है कि आम दिनों में जो कसाई हज़रात है, अल्लाह उनको हदायत दे, मैं तो उनको अपील ही कर सकता हूँ कि वो बकरे के गोश्त में पानी मिलाते हैं, मगर जो कुर्बानी वाला होता है ये खालिस गोश्त लोगों को नसीब होता है, मगर होता कुछ लोगों को नसीब है, बाकियों तो चर्बी ते पसलियां जांदियां, एक लत सस नूं, एक लत सौरे नूं, एक लत कुड़मा नूं, एक लत सांडू नूं ते एक लत बेलियां नूं, ते जनाब 4 लत्तां वंडियां गईयां, चर्बी ते पसली रह गई, ते रला लो चर्बी विच, कुर्बानी दी चर्बी भी सवाब है, ते मैं कहा ये सौरियां नहीं जा सकदी। भट्टी साहब, वैसे मैं गधे की इस पे जो आपने कहा कि गोश्त है, ये वाकई में हकीकत थी, अभी भी ये नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है। इस पे फिर हमने बड़ा जब आवाज़ उठाई, बहुत सारी जगहों पे पकड़ा गया, तो पता ये चला था कि इसमें इंसेंटिव बहुत ज़्यादा था, क्योंकि गधे की खाल एक्सपोर्ट हो रही थी, सज़ा इस पे थी कोई नहीं, 500 रुपये जुर्माना होता था, अगले दिन वो ज़मानत हो जाती थी। तो फिर जब हमने इस पे काफ़ी प्रोग्राम किया, अवेयरनेस दी, तो शहबाज शरीफ साहब ने फिर प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा फेडरल गवर्नमेंट को, और इसकी खाल की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगवाई गई। अच्छा। और जब खाल की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगवाई गई तो उससे ये हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे कसूर के टैनरी मालकान थे, वो उन्होंने फिर आगे सप्लाई रोक दी, क्योंकि खालें वहाँ से जा रही थी, तो उन्होंने रोक दी। तो चाइनीज़ कंपनियाँ जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता था वो कोर्ट में चली गई। तो इस पे हमने एक तो एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगने की वजह से, दूसरा ये हुआ कि जो 500 रुपये जुर्माना होता था उसको बढ़ा के 8 लाख जुर्माना कर दिया और 5 साल कैद करवा दी। तो उससे ये हुआ कि गधे की फ़रोख्त में खासी कमी हुई। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज़्यादा है, नहीं तो पहले अच्छा, मैं यही सोच रहा था, कफील है। नहीं ये नहीं सोच रहा था कि पाकिस्तान में गधों की तादाद बड़ी क्यों बड़ी है, है, तो वो बड़ी है जी, हाँ जी, आपने बहुत रीजन बड़ी। बता दिया। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गधों की तादाद है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल है जी, जी, मेरा। पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत बढ़ रही है। तो उससे ये हुआ कि फिर इसकी अब हमें कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हो रहा। अच्छा, केस रिपोर्ट नहीं। भट्टी साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये सवाल भी आपसे करूंगा कि बड़ी ईद में अक्सर ऐसा होता है गोश्तखोरी की वजह से बीमार हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है, तो हम ये चाहेंगे कि आप इस पे क्या हमारे व्यूवर्स को एहतियाती तदाबीर अपनाने का कहेंगे, हिदायत देंगे कि कुर्बानी के दिन ये जब खासतौर पे गोश्तखोरी का मौसम होता है तो किन किन चीज़ों पर एहतियात करें? खास करके वजाहत की तरफ आपने इशारा करना है, सबसे पहले यही ज़्यादा इसमें जो चीज़ ख्याल रखने वाली है वो ये है कि आप जब गोश्त ज़बा हो गया, बोटियाँ बन गई, उसको जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसको आप बांटना है, जो बांट दें, जो आपके हिस्से का है उसको आप अपने सर्विंग पोर्शन के हिसाब से, मसलन अगर आपके घर में एक टाइम पे आधा किलो गोश्त बनता है तो आधा आधा किलो के पोर्शन बनाएं और उनको जिपर बैग में पैक करें, ताकि उसके अंदर अगर कोई उसमें से खून टपके या ये वो, तो वो जिपर की वजह से अंदर ही रहे। उसके बाद उसको फ्रीज़र में रखें, और फ्रीज़र में जब रखें तो फ्रीज़र में भी उसको नीचे वाले खाने में ना रखें, ऊपर वाले खाने में ना रखें, नीचे वाले खाने में रखें, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। फ्रीज़र का दरवाज़ा बार बार खुलता है और टेम्परेचर अंदर वो रहता नहीं है, उसकी वजह से अगर उसके अंदर से खून टपकेगा और नीचे आपने आइसक्रीम रखी हुई है, कोई दूध रखा हुआ है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, चीज़ है, या पानी के प्याले ही रखे हुए हैं आपने बर्फ़ जमाने के लिए, तो उसमें खून टपकेगा, उसमें बैक्टीरिया है और वो बीमारी का बायस बनेगा। और फिर ये है कि आप ये भी देखें कि लोग इसको महीनों फ्रीज़ कर लेते हैं। तो गोश्त को जो इसकी लाइफ डिटरमिन करनी है कि कितना अरसा गोश्त को आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, तो वो ये है कि नॉर्मली हमारा आम तौर पे तासुर ये है कि कोई भी चीज़ जो है वो 0 डिग्री पे जम जाती है, हालांकि वो 0 डिग्री पे नहीं जमती है, वो 0 फ़ारेनहाइट पे जमती है। और अगर डिग्री में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो -18 टेम्परेचर होना चाहिए।
تو اگر آپ کے فریزر کا ٹیمپریچر -18 ہے اور اس میں وہ گوشت پڑا ہوا ہے, آپ نے مسلسل مینٹین کر لیا تو آپ اس کو 1 سال بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اب چونکہ ہمارے پاس کوئی ٹیمپریچر گن نہیں ہے جس سے ہم چیک کر سکیں, تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ گوشت اگر اندر پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ -18 ٹیمپریچر تھا. اگر وہ نرم پڑا ہوا ہے یا اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ نرم پڑ رہی ہے جو باہر والی سائڈ پہ ہے, دروازے کے قریب ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بیکٹیریل گروتھ شروع ہو گئی ہے. یہ ایک سوال ہے فاروق, میں آپ سے پہلے ایک گل تے وچ لے لو بھی جنہ کو دسیا ہے, مینوں تو لگدا جنی بجلی جا رہی ہے کہ سارا ونڈنا ہی پینا ہے. فاروق صاحب یہ آپ کے لیے بھی اچھا تسی دس رہے ہو یا دکھ نال دس رہے ہو؟ میرے بے شمار ایسے دوست ہیں جو پورا سال فریزر میں گوشت رکھتے ہیں, تو ان کے لیے انہاں ٹاکی شاکی مار لی ہے فریج نو 15 دن پہلے. مار لے تسی ٹاکی شاکی؟ نہیں میں نہیں, میں لوکاں دی گل کر رہا تھاڈے بیلی دی گل. انہوں نے سٹارٹ جی دسیا, انہوں نے لوڑ نہیں پیندی, ان کا تو پورا سال ماشاءاللہ لنگر اور وہ چلتا ساڈا تو چلدا رہندا ہے. نالے ساڈا پتہ کی مسئلہ ہے کہ اسی اللہ دے فضل نال نوکری اس گھر دی کیتی ہے جتوں سارے نو سب کچھ ملدا ہے. واہ واہ, تے پھر ساڈے واسطے تے کمی ہو ہی نہیں سکتی. کمی ہو رہی تھی ماشاءاللہ. ابھی یہاں پر ہمیں ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر سے ہم آپ کو بڑی عید کی اس بڑی اور خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ کا آج کا عید کا دن بڑے مزے کا ہوگا, پکوان کھابے چل رہے ہوں گے, اور ادھر بھی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے خوابوں کا بندوبست کیا ہوا ہے اگلی عید پہ. مدنی صاحب گھبرانا نہیں ہے, جس طرح کہتے ہیں نا, اسی عید پہ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. اچھا, عید کے حوالے سے سر باتیں بھی ہوگی, ہر چیز ہوگی. مدنی صاحب میں آپ سے شروع کروں گا کہ عید کے حوالے سے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو پیغام کیا دینا چاہیں گے, عید کا فلسفہ کیا ہے؟ بس میں اپنے ویور کو یہ پیغام دوں گا کہ میرا چن میری من. جیڑا بندہ صاحب حیثیت قربانی کردا ہے وہ سارا سال گوشت لے کے کھاندا بھی ہے, دوستاں نو کھواندا بھی ہے. لہٰذا میں اپنے سارے چناں نو, اپنے مکھناں نو, اپنے ملائیاں نو پیغام دوں کہ جنہ قربانی کیتی ہے سیٹ تے بھی جڑے موجود نے, جڑے سنن والے دیکھن والے نے, وہ سارا گوشت اللہ دی راہ چ ونڈن تے اگلے دن لوکاں نو جناب والا کھانا نصیب ہوے. ایتھے عید والے دن لوکی ڈیکدے رہندے نے کسے کو تھوڑا جہا گوشت آوے تے اسی پکائیے, تے ایک دو بولٹی شرم آتی ہے. شاپر میں ڈیک کر 2-3 بوٹیاں ہوتی ہیں, اس میں بھی میں آپ کو انعام دوں گا کہ آپ اس شاپر میں سے جو لوگوں کو دیتے ہیں نا, اس میں کوئی اچھی 2 بوٹیاں دکھا دے, کوئی پٹھ دی, کوئی چانپ دی, کوئی ران دی, کوئی دستی دی, وہی پسلیاں تے ہوندا ہے. میں سب کو پیغام دوں گا کہ آپ تو جو قربانی کرنے والے ہیں صاحب حیثیت ہیں, آپ صرف 1-2 دن کے لیے تھوڑا سا کھا لیں, مہمان بھی آ جاتے ہیں. باقی جس دن 2-3 دن تو ملتا ہی نہیں بازار سے, تو کسائی 8 دن کے بعد آتے ہیں. چلو آپ 2-3 دن کا رکھ لیں, باقی سارا لوگوں کو تقسیم کریں. کوشش کریں جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے گھر میں خود جا کر عزت سے دے کر آئیں تاکہ ان کو خوشی ہو. واہ, بہت خوبصورت پیغام دیے. بھٹی صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ویورز؟ میں 2 پیغام دینا چاہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اس میں نمود و نمائش کا کوئی بھی پہلو نہیں ہونا چاہیے. ہم اب اس میں کرتے کیا ہیں, ہم محلے میں ٹور بنانے کے لیے, ہم اپنے رشتہ داروں میں اپنے آپ کو امارت اپنی دکھانے کے لیے بڑے بڑے مہنگے بکرے اور بڑے ہیوی ویٹ قسم کے بکرے اور ہیوی ویٹ بیل وغیرہ لے کے آتے ہیں. اب یہ جو بیل ہوتے ہیں اور یا یہ ہیوی ویٹ بکرے ہوتے ہیں, بیسیکلی ان کا باڈی سٹرکچر تو وہی نارمل بکرے والا ہے. اب ان کو اسٹیرائڈز دے کے, خاص قسم کی ان کو فوڈ سپلیمنٹس دے کے, جیسے باڈی بلڈرز کو ایک خاص قسم کی خوراک دی جاتی ہے جس سے وہ پھول جاتا ہے, تو وہ ایسی ڈائٹ دے کے جن بکروں کو یا جن بیلوں کو تیار کیا جاتا ہے, اس سے وہ وقتی طور پہ اپنی طور تو بنا لیتے ہیں, اپنی ادھر شو تو بنا لیتے ہیں, لیکن اس سے ان کی صحت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں ایسے اسٹیرائڈز ہیں جو اس کے بعد ان کے گردے بھی تباہ کریں گے, ان کی دنیا بھی تباہ کریں گے, اور آخرت میں ان کی قربانی بھی قبول نہیں ہوئے گی. جی, تو اس سے گریز کریں ان ہیوی ویٹ جانوروں سے اور نمود و نمائش سے. دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں میں جب قربانی ہوتی ہے, یہ سب سے زیادہ تو فرق بھائی کہہ کہ یار ہی کرتا ہے کہ ساری دنیا میں نمائش کرواتا ہے. یہی کیمرے لے کے پہنچے. اچھا, اب دوسرا پیغام یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پیشہ ور وہ ہر گھر کے باہر موجود ہوں گے, اور وہاں سے ایک پاؤ جو انہیں گوشت ملے گا وہ لے لیں گے, اور ان کے پاس چونکہ فریزر بھی نہیں ہے, وہ گوشت سٹاک بھی نہیں کر سکتے ہیں. اب وہ جو گوشت ہے وہ گوشت
میں وہ چونکہ ٹیمپریچر بھی زیادہ ہے, اس میں بیکٹیریل گروتھ ہو چکی ہے اور وہ اپنے لیے تھوڑا سا رکھ کے باقی جا کے بیچ دیتے ہیں, اور وہ شادی ہال والے خرید لیتے ہیں. وہ بیچ دیتے ہیں, جی, جو لیتے ہیں شادی ہال والے خرید لیتے ہیں. اور جب بھی آپ نے ان دنوں میں شادیاں رکھنی ہو تو جو آپ وہاں پہ 2 قسم کے مینیو ہوتے ہیں, ایک مٹن مینیو اور ایک چکن مینیو. تو کوشش کریں عید کے فوراً بعد اگلے 3-4 ہفتے جو ہے آپ مٹن مینیو پہ نہ جائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ دوستوں کی دعوت بھی نہیں اور شادی بھی نہیں, کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ وہاں پہ وہ گوشت آیا. اور اس کی پہچان بھی بہت آسان ہے کہ جب بھی آپ کو کسی ایسی شادی پہ جانے کا موقع ملے, آپ ایز اے گیسٹ اگر جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ہی بیچ, یعنی ایک دیگ میں پورا ایک ہی بیچ ہے نا جو تیار ہوا ہے, اس میں کوئی بوٹیاں گلی ہوئی ہوئیں گی, کوئی سخت ہوئیں گی, تو پتہ چلے گا کہ وہ ایک بکرے کی نہیں تھی, وہ بہت ساری جگہوں سے آئی ہوئی تھی. یہ ویسے مجھے ایک شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا, میرے دوست کی ہے, وہ آج کل اینکر ہیں. آپ مینشن نہ کر دیں. نہیں, یہ واقعی ہم نے بڑی مزے کی بات اور صحیح پتہ کی بات ہے کہ یہ کسوٹی ہے. یہ ہمیں پتہ نہیں تھی ویسے, یہ باتیں میں نے آپ سے سنی, یہ شادی والی خاص طور پہ. افتخار بھائی, آپ سے میں یہی سوال کروں گا کہ عید کے حوالے سے کیا ہم نے سننے والوں کو آپ پیغام دینا چاہیں گے عید کی مناسبت سے؟ دیکھیں جی, عید پر جانور کی قربانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے, یہ پہلا دن ہوتا ہے, اور اس کے بعد 364 دن جو ہے ہمیں اپنے جذبات کی قربانی دینی ہوتی ہے اور اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوتا ہے. بسا اوقات کچھ لوگ آپ سے زیادتی بھی کر جاتے ہیں, کچھ آپ کی حق تلفی بھی کر جاتے ہیں, کوئی بری بات بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ ایک دن کی یہ پریکٹس ہے جو ہم چھری پھیر کے 3 دن ہم کرتے ہیں ایک جانور کے اوپر, وہ چھری چھپا نہیں دینی, وہ اپنے اندر ہی رکھنی ہے, اور پھر اپنی خواہشات کو بھی ذبح کرنا ہے اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اور آسانیاں تقسیم کرنی ہیں. تو مجھ جیسے کم عقل اور ناانجار کرتے ہی ہیں کہ بس وہ ایک ہیوی ویٹ بکرا لا کے ٹور بنا کے بانٹ کے, اور اس کے بعد سارے سال جو ہے وہ اکڑ کے پھرتے ہیں زمین پہ, اور زمین والوں سے, اللہ کے بندوں سے زیادتی کرتے پھرتے ہیں, ان کی حق تلفی کرتے ہیں, اپنی خواہشات کو بالکل بھی نہیں قربان کرتے. تو قربانی سے 364 دن جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے اپنی انا, اپنے تکبر اور اپنی خوشی کو قربان کریں. ادروائز جانور قربان کرنے کے بعد میں بالکل ایسے ہو جاتا ہوں جس طرح بندے دی ایسی تیسی, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ جو بابا جی اشفاق صاحب جو دعا کرتے تھے نا کہ اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا چل بخشے. اچھا سر, ایک اور چیز بھی میں نے یہ دیکھی ہے کہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب قربانی کا گوشت ہم بانٹتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو مدنی صاحب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انٹینشنلی یا نہ چاہتے ہوئے ہم جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ بھی میرے خیال بڑا ضروری ہے کہ اس دفعہ کیونکہ مہنگائی سر اتنی ہے اور کووڈ ہوا, اس کے بعد پھر مہنگائی دیکھیں قرآن مجید کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. سب سے لمحہ فکری ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ چھوڑ دیا. اللہ نے قرآن مجید میں یہ خود فرمایا کہ آپ سفید پوش کو ڈھونڈو, وہ آپ کے آس پاس ملیں گے آپ کو, مگر آپ ڈھونڈتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے محلے میں سب سے زیادہ واقف ہیں. ہم اپنی مسجد کا مینار 150 فٹ بنا لیتے ہیں, اور اس کے سائے میں کتنے غریب بچے جو ہیں نا وہ گلیوں میں رلتے ہیں, کتنی بیوہ عورتیں دوسرے محلے میں کام کرنے جاتی ہیں. تو مینار 5 فٹ کا بنا لیں اور اس کے اتلے والے جو پیسے ہیں آپ ان پہ لگا لیں, اور بچے افیسر بن جائیں گے, اور وہی آپ کے ساتھ پھر مسجد بنانے والے بن جائیں گے. جیتے رہیں. بہت خوبصورت بات کی. فاروق, آپ اس عید کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں؟ ساری جو اہم باتیں ہیں وہ تو ہمارے دوستوں نے کر دی ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے میڈیا سے ہم وابستہ ہیں, تو ہم نے یہ قربانی کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم اتنی زیادہ قربانیاں کریں گے. اور اچھی بات ہے, آپ قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. یہ زیادہ ان سالوں میں زیادہ یہ پہلو جو ہے نمایاں ہوا ہے, نمود و نمائش والا. ہم بڑی قربانی کر رہے ہیں, ہم زیادہ کر رہے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں مگر یہ زیادہ والا لفظ نہ کریں, یہاں مذہبی مسئلہ آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو قربانی کی تھی 100 قربانیاں کی تھی, تو اس میں 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی تھی, اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح. اچھا یہ کرنی چاہیے, یہ اچھی بات ہے, مگر نمائش نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نمائش ہے نا آپ کی, اس کے اوپر میں نے وہ پہلو کی بات کی, کرنی چاہیے, یہ ہمارا بالکل ہے. تو میں تو خود اب کوشش کرتا ہوں اگر کبھی کر دی ہو کہ ایسی جو نمائش والی چیز ہے اس سے ذرا خود بھی گریز کروں, یا اگر بعض دفعہ آپ کو کام کچھ کرنے بھی پڑتے ہیں لیکن میں کسی کا اس میں حصہ نہ بنوں. اچھا فاروق, میں آپ کو 1 منٹ روکنا چاہوں گا. ہمارے پاس علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں,
दो ज़हीन लोग बैठे हुए हैं। मैं वैसे ही एक सवाल कर रहा हूँ जी, पहले जब मीडिया नहीं था उस वक्त भी पिंड दे पिंड आके जानवर वेखन आते सन ताडा, उस वक्त भी होता था, अब लेके भी निकलते थे। हमारे बचपन में अखबार छपा करता था तो उस वक्त भी ऐसा होता था। मेरा ख्याल है कि जो हम नमूद और नुमाइश वाली, शायद मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि अब क्योंकि दौर ही है, तो जब सोशल मीडिया के ऊपर एक बुरी खबर आ सकती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हर तरह की बुरी खबर आ सकती है, वीडियोज़ आ सकती हैं, तो यार कुर्बानी के जानवर की भी तस्वीर आनी चाहिए। हाँ, इसमें ये इस नीयत से आनी चाहिए। वैसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसमें इस नीयत से आनी चाहिए। आपने अच्छा पॉइंट बयान कर दिया है कि पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को पता चले कि हम अपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाते भी हैं, और इसका मकसद ये है कि हम जानवर ज़िबा करके एक गरीब, अब आप देखें एक पाकिस्तान है 22 करोड़ का मुल्क है, और इसमें जब कुर्बानी होगी तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा। किसी ज़िम्मेदार ने अगर बकरा पाला हुआ तो उसको मार्जिन जाएगा, वो बेटी की शादी करेगा। अगर कोई खल इकट्ठी करके बेचेगा, जैसे कि फरज साहब इशारा कर रहे थे कि खल बेचेगा कोई तो उसको भी मार्जिन आएगा। अगर कोई जनाब अल्लाह उसके साथ आंतड़ियों का काम करेगा तो उसको भी मार्जिन आएगा। बहुत अच्छी बात। तो इस कुर्बानी की वजह से आपके पूरे मुल्क में कितने लोगों का रोजगार सर्कल चलेगा। खरबों रुपया सर्कुलेट करता है। हाँ जी, खरबों रुपया सर्कुलेट करता है, और हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत अच्छी मेरे बात। ख्याल है ये सोशल मीडिया आने के बाद और यहाँ मैं ये भी कह दूंगा, अमीरों की जेब से पैसा निकल के गरीबों की जेब में जाने का सबसे बड़ा त्यौहार ये जो बड़ी ईद है, ये है कि अमीर लोगों की जेब से पैसा अल्लाह ने निकलवा के गरीबों को, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जो है ये बड़े इसमें इसका फायदा होता है कि गरीब तक भी पहुंचती है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, जिस तरह खूबसूरत तरीके से आपने पैगामात दिए। नाज़रीन, और ये कैमरे पे वादा भी पूरा कर दें कि ये आपके साथ जाए। मदरी साहब, सब कुछ ही आपका, ये आपके साथ ही जाएगा। नाज़रीन, आखिर में ईद के हवाले से मैं भी यही पैगाम दूंगा कि ईद का मतलब ही खुशी का है, और खुशी वही है जिसमें दूसरे लोग भी आपकी खुशियों में शरीक हों। बिल्कुल। और ईद का बुनियादी मकसद भी ये है लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करना। आज वाले स्पॉन्सर में हमें शरीक कर लें। बिल्कुल ठीक है। और आखिर में यही पैगाम मैं कहना चाहूँगा आपको कि जितनी महंगाई है, बहुत से लोग ऐसे हैं सफ़ेद पोश तबके के लिए अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना भी मुश्किल हो चुका है। तो लिहाजा ऐसे लोगों को लाजमी देखिएगा और उनकी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए उन तक अपनी इमदाद पहुँचाएँ, गोश्त पहुँचाएँ, क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि इस दफ़ा कुर्बानी की इस्तात नहीं रख रहे। मुझे मेरे मेहमानों के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।